السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد ساجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاٹ ود ساجد علی۔ ویورز، آج جس ڈاٹ پہ، پوائنٹ پہ، نقطے پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کا آغاز ایک حقائق سے، ایک کہانی سے کرنا چاہوں گا۔ ویورز، ایک سپیرا تھا جو دن رات نت نئے اور زہریلے سانپوں کی تلاش میں جنگل، بیاباں، کوہ صحرا میں پھرتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ سخت سردی کے موسم میں پہاڑوں میں وہ سانپ تلاش کر رہا تھا کہ اسے ایک مردہ اژدہا ملا۔ وہ اژدہا بہت بھاری بھرکم اور قوی الجثہ تھا۔ اس نے خیال کیا کہ اگر کسی طرح سے میں اس اژدہے کو شہر لے جاؤں تو لوگوں کا ہجوم لگ جائے گا اس کو دیکھنے کے لیے، اور جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوں گے تو میں خوب مال کماؤں گا۔ اژدہا کیا تھا؟ ستون کا ستون تھا۔ کسی طرح سے سپیرے نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اس کو گھسیٹ کر شہر لے آیا۔ بس جب سپیرے کے کارنامے کے بارے میں شہر والوں کو پتا چلا کہ سپیرا ایک نادر قسم کا اژدہا پکڑ کر لایا ہے تو تو چل میں چل، جس کے کانوں میں بھی یہ خبر پہنچی وہ وہیں اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھنے کے لیے چل پڑا، اور ہزاروں سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے۔ سخت سردی اور برف باری کی وجہ سے اژدہے کا جسم سن تھا، اور اتنی سخت سردی کی وجہ سے وہ ٹھٹرا ہوا تھا جس کی وجہ سے مردہ لگ رہا تھا۔ لوگوں کے ہجوم کی گرمی اور سورج کی تپش جب اژدہے کے جسم پہ پڑی اور اسے حرارت محسوس ہوئی تو اس کا منہ کھل گیا۔ اس کا منہ کھولنا تھا کہ جس کو جس طرف رخ ملا، خوف و ہراس میں، پریشانی میں، وہ اس طرف بھاگا۔ جیسے جیسے سورج کی تپش اژدہے پہ پڑتی جاتی تھی اس کا جوڑ اس کا بند کھلنے لگا اور اس کے جسم میں حرکت آنے لگی۔ سپیرا نے سوچا کہ میں نے یہ کیا غضب کیا، میں یہ کس بلا کو پہاڑ سے، کس آفت کو پہاڑ سے لے آیا، اپنی موت کا پیغام لے آیا، اپنی موت کو بلا لایا، اور پھر اسے بھاگنے کا بھی موقع نہ ملا، اور اژدہے نے اس کو نگل لیا، اور پھر رینگتا ہوا ایک بلند عمارت کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو لپیٹ کر ایسے بل کھایا اس نے کہ اس سپیرے کی ہڈیاں تک بھی سرما بن گئی۔ ویورز، اس حقائق میں ہمیں یہ پوائنٹ، یہ ڈاٹ، یہ نقطہ ملتا ہے کہ ہمارا نفس بھی ایک اژدہے کی طرح ہے جو ہمیں مردہ محسوس ہوتا ہے، لیکن وسائل اور ذرائع نہ ملنے کی وجہ سے وہ ٹھٹرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ سے دوری، اللہ سے غفلت اور دنیا داری کی حرارت، ہماری نفسانی خواہشات کی، ضروریات کی حرارت اس ہمارے اندر کے اژدہے کو اٹھا دیتی ہے۔ تو اسی لیے وسائل اور اختیار ملنے پر اکثر لوگ عیاں ہو جاتے ہیں، اصولوں کا سودا کر لیتے ہیں، بددیانتی کر لیتے ہیں۔ وہ جو ہمارے اندر کا، ہمارے نفس کا اژدہا ہے وہ ہماری دیانتداری کو ہڑپ کر لیتا ہے، وہ ہمارے اصولوں کو ہڑپ کر لیتا ہے، وہ ہماری شرم و حیا کو ہڑپ کر لیتا ہے، بس وہ ہماری ہر اچھائی کو ہڑپ کر لیتا ہے اور برائی کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے۔ اپنے اس اندر کے اژدہا سے ہمیں آگاہ رہنا ہے، چاہے ہمیں وسائل کی فراوانی ہو، ہمیں اختیار ملے یا نہ ملے، دونوں صورتوں میں ہم نے دنیا داری کی حرارت سے اپنے اس اندر کے نفس کے اژدہے کو جاننے نہیں دیا۔ اس پوائنٹ پہ، اس ڈاٹ پہ، اس نقطے پہ غور کیجئے گا۔
چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے.